السلام علیکم ڈیئرز، کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک آف ڈسکشن نائنتھ بایولوجی سے مسلم سائنٹسٹ اینڈ دیئر کنٹریبیوشن، مسلمان سائنسدان اور ان کی کنٹریبیوشن یعنی کارنامے۔ اسٹوڈنٹ، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے سائنس کی میدان میں بہت ساری کنٹریبیوشن کی ہے، اگر آپ دیکھ لیں 8th سینچری سے لے کر 15th سینچری تک، اس دوران مسلم سائنٹسٹ کی سائنس کی میدان پر ایک راج تھی۔ مسلم سائنٹسٹ نے بہت ساری ڈسکوریز اور انوینشن کیے۔ آج ہم مسلم سائنٹسٹ کی وہ تمام کنٹریبیوشنز کو پڑھیں گے جنہوں نے کنٹریبیوشن اسپیشلی بایولوجی یعنی شعبہ حیاتیات اور میڈیسن یعنی شعبہ ادویات میں پرفارم کی ہیں۔ آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو کچھ مسلم سائنٹسٹ کی نیمز آپ لوگوں کی بک میں موجود ہیں اور ان کی کارنامے، ان کی جو کنٹریبیوشنز ہیں ان کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ آتے ہیں بورڈ کی طرف۔ فرسٹ مسلم سائنٹسٹ، اس کا نیم ہے جابر بن حیان۔ نیم ہے جابر بن حیان۔ اس کی اگر آپ لائف اسپین دیکھ لیں، کیا لائف اسپین، تو وہ ہے 721 to 815 AD، مطلب 721 میں وہ پیدا ہوئے اور 815 اس کی ڈیٹ آف ڈیتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے AD نظر آئے گا، یہ AD کا مطلب ہے آفٹر دی ڈیتھ، مطلب بعد از مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی کتنے سال بعد۔ یہ اصل میں عیسوی کیلنڈر ہے، اوکے۔ تو جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور اس نے میڈیسن پر جو پریکٹس ہیں وہ عراق میں کی، ٹھیک ہے۔ کہاں پہ پیدا ہوئے؟ ایران میں پیدا ہوئے۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور اس نے عراق میں ادویات پر پریکٹس کی، پریکٹس میڈیسن ان عراق، ٹھیک ہے۔ اس میں کنفیوز نہیں ہونا ہے، ایران اور عراق یہ نیم جو ہے تو سملر ہے۔ تو پیدا ہوئی ایران میں اور عراق میں اس نے ادویات پر پریکٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن اینڈ کیمسٹری، اور ساتھ جابر بن حیان نے کیمسٹری میں تجرباتی تحقیق کو بھی متعارف کروایا۔ مطلب یہ ہے کہ کیمسٹری میں جو کیمیکل یوز ہوتے ہیں ان کیمیکلز کی پراپرٹی اور ساتھ جو ریئیکٹنٹس آپس میں مل جاتے ہیں اس کی رزلٹ میں جو پروڈکٹ بن جاتے ہیں، ان سب کے بارے میں جابر بن حیان نے آئیڈیا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آپ دیکھتے ہیں جابر بن حیان کی کچھ بکس جو اس نے پلانٹس اور اینیمل کے بارے میں لکھی ہیں۔ وہ بکس آپ دیکھ لیں۔ النباتات، یہ اس کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب کا نام ہے النباتات، یہ اس نے پلانٹس کے بارے میں لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ The second book of جابر بن حیان is الحیوان، اور یہ بک جو ہے اینیملز کے بارے میں ہے۔ تو اسٹوڈنٹ، شارٹ کوشچن کے لحاظ سے اہم ہے، آ سکتا ہے کہ جابر بن حیان کی مشہور کتب کے نیم لے کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کی دو مشہور بکس کی نیم ہے، ٹھیک ہے۔ آتے ہیں سیکنڈ مسلم سائنٹسٹ کی طرف، وہ ہے عبد الملک اسماعی۔ سیکنڈ مسلم سائنٹسٹ جو ہے عبد الملک اسماعی، اس کی جو لائف سپین ہے وہ آپ دیکھ لیں، 740 میں پیدا ہوئی اور 828 میں اس کی ڈیتھ ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی لائف سپین ہے۔ یہ کہاں پہ پیدا ہوا؟ بورن ان بصرہ۔ عبد الملک اسماعی بصرہ میں پیدا ہوئی، یہ جو ہے عراق میں ایک شہر کا نیم ہے۔ First Muslim scientist who study animals in detail. یہ
عبد الملک اسماعی جو ہے یہ پہلے مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے اینیمل کا ڈیٹیل کے ساتھ مطالعہ کیا. ٹھیک ہے, اینیملس کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور اس کی جو ہے پراپرٹی, یہ سب کچھ کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ کس نے دی؟ عبد الملک اسماعی فور دا فرسٹ ٹائم. اوکے, اب آتے ہیں عبد الملک اسماعی کی جو بکس ہیں, کون کون سی بکس انہوں نے اس نے لکھے ہیں, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں. اچھا جی, فیمس بکس آر, عبد الملک اسماعی کی جو فیمس بکس ہیں وہ ہے الابل, جو کہ اس نے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ کیملس کے بارے میں. ٹھیک ہے, اونٹوں کے بارے میں. الحیل, یہ اندر بک ہے کس کی؟ عبد الملک اسماعی کی, جو کہ اس نے ہارسز کے بارے میں لکھا ہے, گھوڑوں کے بارے میں. سب انفارمیشن جو ہے گھوڑوں کے بارے میں وہ الحیل نامی بک میں موجود ہے. الوحوش, انہوں نے جو ہے کس کے بارے میں لکھا ہے؟ یہ اینیملس کے بارے میں. خلق الانسان, یہ بک جو ہے اس میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ کس طرح جو ہے ہیومن بینگ وجود میں آیا. ٹھیک ہے, اس کی کریشن کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. الشاہ, یہ جو ہے شیپ کے بارے میں ہے. یہ کچھ بکس کے نیمز ہیں جو کہ عبد الملک اسماعی نے لکھے ہیں, بہت ہی اہم ہے شارٹ کویشچن کے لحاظ سے, اور ساتھ لانگ کویشچن بھی آ سکتا ہے اس میں کہ آپ جو ہے مسلم سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن دیکھیں. ٹھیک ہے, کہ بایولوجی میں یا اسپیشلی آپ کہہ سکتے ہیں سائنس میں انہوں نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے ہیں, تو اسی طرح آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ایم سی کیوز اور آبجیکٹو کے لحاظ سے بھی یہ اہم ہے. ٹھیک ہے, کویشچن آ سکتا ہے اس سے. The third Muslim scientist who named Abu Ali Sina. ٹھیک ہے, اس کی لائف اسپین آپ دیکھ لیں 982, اس کی جو ہے کیا ہے برتھ ہے. ٹھیک ہے, 980 میں پیدا ہوئی اور 1037 میں جو ہے وہ وفات ہوئی. بورن اینڈ بہارا, یہ ایک شہر ہے اس پاکستان کا. ٹھیک ہے, وہاں پہ یہ پیدا ہوئی اور اس کو ہم فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہتے ہیں. ابو علی سینا کو ادویات کا بانی کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ادویات کا بانی؟ اس نے سب سے پہلے ادویات کے بارے میں انفارمیشن دی. مختلف قسم کی ادویات اس نے ڈسکور کیے, میڈیسن ڈسکور کیے, اور یہ میڈیسن جو ہے کس مقصد کس ڈیسیز کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ جو ہے اس نے ابتدائی طور پر یہ سب کچھ پرفارم کیے, تو یہی وجہ ہے کہ اس کو فاؤنڈر آف میڈیسن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپرٹس ان میتھمیٹکس, یہ جو تھا میتھمیٹکس ریاضی میں بھی ایکسپرٹ تھا. ٹھیک ہے. ایسٹرونومی, اور ساتھ اس کے ساتھ جو ہے فلکیات کے بارے میں بھی علم تھی. ٹھیک ہے, آسمانوں کے بارے میں. فزکس, اور یہ جو ہے فزکس کا ماہر بھی تھا. ٹھیک ہے, طبیعت کا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ ورک آن اسٹرکچر فنکشن اینڈ ڈیسیز آف آئی. ابو علی سینا جو ہے یہ پہلا مسلم سائنٹسٹ ہے جس نے آئی کی اسٹرکچر کو ڈسکس کیا, آئی کی فنکشن کو ڈسکس کیا, اور ساتھ آئی کی جو مختلف بیماریاں ہیں اس کے بارے میں سب سے پہلے ابو علی سینا نے آئیڈیا دیا, اس کو جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن دیے. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں اس کی جو مشہور بک ہے ابو علی سینا کی, وہ کون سی ہے؟ وہ ہے القانون فی الطب. دس از دا فیمس بک آف ابو علی سینا. ٹھیک ہے. یہ بک جو ہے ابو علی سینا کی بہت ساری یورپین لینگویج میں اسی بک کو ٹرانسلیٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ آئی کی جو اسٹرکچر ہے, جو فنکشن ہے, جو ڈیسیز ہے, ان سب کا جو ذکر ہے وہ ابو علی سینا نے اسی بک میں کیا ہے. اب آتے ہیں نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ کی طرف, جس کا نیم ہے ابو عثمان عمر الجاحظ. اس نے سائنس کی میدان میں کون کون سی کارنامے سر انجام دیے ہیں اس کے بارے میں اب پڑھیں گے, اسپیشلی بایولوجی میں یا میڈیسن میں. ٹھیک ہے. سیزنل مائگریشن آف فش اینڈ ریورس. اس نے سب سے پہلے جب ریور میں
فش کی جو مائگریشن ہوتی ہے کس وجہ سے؟ جب سیزنل میں چینج آتے ہیں نا، موسم میں چینج آتے ہیں، ٹمپریچر میں چینج آتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو فشز ہوتے ہیں ریورز میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ کس نے ڈسکس کیا؟ یہ جو ہے ابو عثمان عمر الجہیز، اس نے جو ہے یہ انفارمیشن دیے کہ فشز جو ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایک ریور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ کیا کرتے ہیں؟ مائگریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈسکرائبڈ لائف اسپین آف آنٹ، اور ساتھ جو لائف اسپین ہے آنٹس کی، ٹھیک ہے، چوینٹوں کی جو لائف اسپین وہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے بارے میں بھی ابو عثمان عمر الجہیز نے آئیڈیا دیا. اس کی جو فیمس بک ہے وہ ہے الحیوان. ٹھیک ہے، یہ اس کی مشہور بک ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں، مختلف سائنٹسٹ کی جو مختلف بکس ہیں شارٹ کویسچن، ایم سی کیوز اور آبجیکٹیو کے لحاظ سے اہم ہیں. اب آتے ہیں نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ کی طرف، ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھتے ہیں بایولوجی کے اندر یا سائنس کی فیلڈ میں. عبدالقاسم علی زہرئی، عبدالقاسم علی زہرئی، اس کی لائف سپین آپ دیکھ لیں. لائف سپین ہے 936 میں پیدا ہوئی اور 1004 میں وفات ہوئے. اس نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے سائنس کی فیلڈ میں؟ گریٹ مسلم سرجن who was famous for the removal of stone from urinary bladder. عبدالقاسم علی زہرئی ایک سرجن تھے. کیا تھے؟ ایک سرجن تھے، اور یہ مثانہ سے سٹون کو نکلنے کے لیے مشہور تھے. ٹھیک ہے، گل بلیڈر کہاں سے؟ یورینری بلیڈر سے وہ سٹون کو ریموو کر سکتا تھا، تو اسی وجہ سے اسی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے وہ مشہور تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نیکسٹ مسلم سائنٹسٹ عبد النفیس، renowned biologist of 13th century AD. ابن النفیس جو تھا یہ 13ویں صدی کا ایک مشہور مسلم سائنسدان تھا. اس نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ Describe the circulation of blood in human body. اس مسلم سائنٹسٹ نے ہیومن باڈی میں موجود بلڈ سرکولیشن کے بارے میں انفارمیشن دیے کہ کس طرح ایک ہیومن باڈی میں بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو یہ تھے مسلم سائنٹسٹ اور ان کی کنٹریبیوشنس سائنس کی فیلڈ میں، اسپیشلی بایولوجی میں. امید ہے اسٹوڈنٹ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک کلیئرلی سمجھ میں آ چکا ہوگا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو لیکچر کے ساتھ. ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ.